شب بارات شبان المعظم کی 15ویں رات کو شب بارات کہا جاتا ہے۔ بارات کا مطلب ہے نجات کی رات۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس رات میں ہر امر کا فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق میں رزق تقسیم فرماتا ہے اور پورے سال میں اپنے بندوں سے سرزد ہونے والے اعمال اور پیش آنے والے واقعات سے اپنے فرشتوں کو باخبر کرتا ہے۔ شب بارات کی رات امام علی علیہ السلام نماز کے بعد گھر کی طرف جا رہے تھے۔ دیکھا ایک شخص راستے پہ رضائی اوڑھ کے سو رہا تھا۔ بس یہ دیکھنا تھا تو امام علی علیہ السلام قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، آج کون سی رات ہے؟ تو وہ کہنے لگا، یا علی، آج 15 شعبان ہے۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ رات بیداری کی رات ہے۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان کے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ زمین کی طرف، اور وہ فرشتے حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کے پیچھے ہوتے ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام ہر گھر میں آتے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس رات اگر کوئی میرا بندہ اپنے گناہوں کے لیے پچھتائے اور مجھ سے آنے والے وقت میں اچھی اعمال کا وعدہ کرے تو میکائیل اس کی تقدیر میں ترامیم کر کے آنے والے سال میں زیادہ سے زیادہ رزق اور فراوانی لکھنا۔ اور اللہ کا اسرائیل کے لیے حکم ہوتا ہے، اے اسرائیل، ہر گھر جا کے دیکھ، آنے والے سال میں جس جس گھر میں جو بننے والا ہے اسے بتا کے بیدار ہو کہ اپنے رب کی عبادت کر، کیونکہ باقی اس کی زندگی میں اتنی سانسیں اور اتنی دھڑکنیں موجود ہیں۔ اگر کوئی میرا بندہ اس رات اپنی زندگی میں میری عبادت کے لیے مجھ سے مہلت مانگے تو اس کی زندگی میں فراوانی لکھنا، اور اگر وہ آنے والی زندگی میں مصیبتوں اور بیماریوں سے نجات مانگے تو اس کی آنے والی زندگی سے ہر مصیبت کو ختم کر دینا۔ اے شخص، اس رات تمہارے پروردگار کا حکم ہوتا ہے کہ اے فرشتوں، جاؤ ہر گھر میں نگاہ ڈالو، آج کی رات کسی بھی انسان کی کوئی دعا رد نہ ہونے پائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا تم نہیں جانتی کہ آج کی یہ شب شعبان کی شب ہے؟ یہ رات 1000 راتوں سے افضل ایک ایسی رات ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے بنی کلب کی بکریوں کے برابر کی گناہوں کو بخش دیتے ہیں اور دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں، سوائے 6 لوگوں کے۔ پہلے شراب کا عادی، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا زنا کرنے والا، چوتھا قطع تعلق کرنے والا، پانچواں فتنہ باز اور چھٹا چغل خور۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھو شعبان کی 15ویں رات کو، اس لیے کہ یقیناً یہ رات مبارک رات ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں، ہے کوئی ایسا جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں، اور تندرستی مانگے میں اسے تندرستی دوں؟ ہے کوئی محتاج کی آسودہ حالی چاہتا ہو، اس کو آسودہ کر دوں؟ چنانچہ صبح تک اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرماتے ہیں حتیٰ کہ فجر ہو جاتی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ نصف شعبان کی رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف نزول فرماتے ہیں اور 4 لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کی بخشش کر دیتے ہیں۔ ان 4 لوگوں میں سب سے پہلے نمبر پر وہ ہے جو مشرک ہو، یعنی اللہ پاک کی ذات مبارکہ میں غیر اللہ کو شریک کرتا ہو۔ دوسرا وہ جو اپنے دلوں میں دوسروں کے لیے کینہ رکھتا ہو۔ تیسرا وہ شخص جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتے ہوں۔ چوتھے نمبر پر بدکار عورت اور مسلسل شراب پینے والا۔ ایسا ہرگز نہیں کہ ان لوگوں کی کبھی بخشش نہیں ہو سکتی، بلکہ سبب یہ ہے کہ یہ اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لیں، کیونکہ توبہ کرنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بس جب تمہارے دلوں میں یہ خیال غالب آ جائے کہ میں نے اپنی زندگی میں بے شمار گناہ کر لیے تو توبہ کر لو۔ پاک ہے وہ ذات جو تمہیں توبہ کرنے کی توفیق دے، اس بری عادت سے تمہارا چھٹکارا ابھی ممکن بنا دے گی۔ بس تم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرنے میں دیر نہ کرو۔ ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کسی پہاڑی سے گزر رہے تھے کہ آپ کی نظر ایک عجیب و غریب جھونپڑی پر پڑی۔
آپ رک کر حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ آئین اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ، کیا میں اس سے زیادہ عجیب چیز تم پر ظاہر نہ کروں؟ غرض کی، جی ہاں ضرور۔ چنانچہ اس جھونپڑی میں سے ایک بزرگ ہاتھ میں عصا لیے باہر آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ سے پوچھا، آپ کتنے عرصے سے اس جھونپڑی میں عبادت کر رہے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، 400 برس سے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ، تیرے اس معجزے کو دیکھنے کے بعد میرا یہ گمان ہے کہ اس بندے سے زیادہ عبادت گزار بندہ اور کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ، میرے محبوب نبی کی امتی کا شعبان کے مہینے کی آدھی رات کی عبادت میں 2 نوافل ادا کر لینا اس بزرگ کی 400 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس آدھی شعبان کی رات میں جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے ان سے دریافت کیا، ایسا کیوں؟ اس رات میں ایسا کیا ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام فرمانے لگے، یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتے ہیں اور ہر اس انسان کو بخش دیتے ہیں جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، بشرطے یہ کہ وہ جادوگر نہ ہو، سود خور نہ ہو، زانی نہ ہو، شراب کا عادی نہ ہو۔ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس وقت تک بخشش نہیں فرماتے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتلائیے اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو بھی اس سال میں مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہوتے ہیں ان کو اس امر کی اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے اوپر جو آسمان ہے اس پر تشریف لے آتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے بخشش کا طلبگار ہو، رزق چاہتا ہو، مصیبت کا مارا ہو، دعا کرے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں، بس بندوں کو چاہیے اس رات کو خوب عبادت کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور 15ویں کا روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخش دیتا ہے، مگر کافر، مشرک، کینہ رکھنے والا اور قاتل کو نہیں بخشتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں پریشان ہو گئی۔ میں آپ کی تلاش میں گھر سے باہر نکلی، میں نے دیکھا آپ بقیع کے قبرستان میں موجود ہیں، آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان پر تشریف فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر انسان کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے۔ پھر فرمایا، کیا تم آج رات مجھے عبادت کی آزادی دیتی ہو؟ میں نے عرض کیا، ضرور۔ آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور قیام میں تخفیف کی، سورہ فاتحہ اور ایک چھوٹی سی آیت پڑھی، اور پھر آپ سجدے میں چلے گئے، پھر آدھی رات تک سجدے میں رہے، پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھی اور پہلی رکعت کی طرح اس میں بھی قرات فرمائی اور چھوٹی سورت پڑھی، اور پھر آپ سجدے میں چلے گئے۔ یہ سجدہ صبح تک جاری رہا۔ میں دیکھتی رہی، آپ سجدے میں گئے، زیادہ دیر ہو گئی تو مجھے اندیشہ ہو گیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی روح مبارک تو قبض نہیں کر لی۔ پھر جب میرا انتظار طویل ہو گیا، بہت دیر ہو گئی تو میں آپ کے قریب پہنچی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کو چھوا تو آپ نے حرکت فرمائی، تو میں نے خود سنا آپ سجدے کی حالت میں یہ الفاظ ادا فرما رہے تھے، الہی میں تیرے عذاب اور بخشش کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے قہر سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، تجھ سے ہی پناہ چاہتا ہوں، تیری ذات بزرگ اور برتر ہے، میں تیرے شایع نشان ثنا بیان نہیں کر سکتا، تو آپ ہی اپنی ثنا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ صبح کو میں نے عرض کیا، آپ سجدے میں ایسے کلمات ادا فرما رہے تھے کہ ویسے کلمات آپ کو ادا کرتے ہوئے میں نے کبھی نہیں سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم نے ادا کر لیے؟
میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا خود بھی یاد کرو اور دوسروں کو بھی سکھا دو، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے سجدے میں مجھے ان کلمات کو ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔